خواتین و حضرات، بلند اقبال اور خالد سہیل آپ کی خدمت میں ان سرچ آف وزڈم کا ایپیسوڈ نمبر 42 لے کے حاضر ہوئے ہیں۔ پچھلے پروگرام میں ہم نے جنوبی افریقہ، ساؤتھ افریقہ کے نیلسن منڈیلا پہ اپنی توجہ مرکوز کی تھی، جنہیں 1993 میں نوبل پیس پرائز ملا تھا۔ وہ جو 93 کا پرائز تھا وہ ایک مشترکہ پرائز تھا، بلیکس کی طرف سے نیلسن منڈیلا تھے اور وائٹس کی طرف سے فریڈرک ڈی کلرک تھے، اور آج ہم ان کی زندگی، ان کی شخصیت اور ان کے ساتھ جو پولیٹیکل چینجز ہیں اس کے بارے میں گفتگو کریں گے۔ اس پورے سینیریو میں جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے وہ نظام ہے جو نسلی تعصب کا نظام تھا، جو اپارتھائڈ کے نام سے جانا گیا۔ دلچسپی کی بات یہ ہے کہ یہ جو نظام تھا یہ 1948 میں شروع ہوا، جب ڈی کلارک کی عمر 12 سال تھی، اور اس میں ان کے والد بھی اس کے اوریجنیٹرز میں تھے، اور پھر جب 1990 میں ان کو اس سلسلے کو ختم کیا گیا تو یہ اس کو ڈسمینٹل کرنے میں ان کا حصہ تھا۔ تو اس وجہ سے یہ جو اپارتھائڈ کا سسٹم ہے اس پر تھوڑی سی توجہ مرکوز کرنا اور اس کو سمجھنا کہ یہ اس سیاسی اور سماجی حالات میں کیسے آیا۔ میں نے یہاں تک سنا کہ ساؤتھ افریکنز کو یہ آئیڈیا کینیڈا سے آیا تھا۔ وہ ساؤتھ افریکنز یہاں آئے تھے اور یہاں جو نیٹیوز کے ساتھ کنیڈینز نے کیا کہ ان کو ریزروز میں بھیجا اور وہ بیچارے ایک خاص علاقوں میں رہتے تھے، تو یہ آئیڈیا ان کو یہاں سے گیا اور انہوں نے اس کو اپنے طور پہ وہاں پر جو ہے اس کو لاگو کیا۔ اور میں جب وہاں گیا تھا تو میں نے دیکھا وہ بیچارے جو بلیکس تھے وہ آتے تھے شہروں میں، ملازمتیں گوروں کے گھروں میں کرتے تھے، اور اس کے بعد سورج غروب ہونے سے پہلے انہیں شہر چھوڑ کے چلے جانا چاہیے تھا۔ تو یہ ایک بہت ہی عجیب و غریب قسم کا نظام تھا۔ تو میں بلند اقبال صاحب آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ جو نظام ہے، چونکہ آپ سوشل پولیٹیکل حوالے سے بات کرتے ہیں، تو آپ کو یہ کیا محسوس ہوتا ہے کہ یہ جو اپارتھائڈ نظام 20ویں صدی کے درمیان میں آیا اور پھر آخر تک چلا گیا، اس کا سیاس و سباق کیا ہے؟ میرا خیال ہے ڈاکٹر صاحب ہمیں تھوڑا سا اور پیچھے جانا ہی پڑے گا۔ آپ نے بالکل صحیح فرمایا کہ وہ انڈین ایکٹ کینیڈین جو تھا اس سے انہوں نے یہ آئیڈیا پرسیو کیا تھا، مگر اگر ہم تھوڑا پیچھے چلے جائیں اور پھر سے تھوڑا 15ویں صدی میں چلے جائیں، جس وقت ڈچ آئے تھے اور انہوں نے کولونائز کیا تھا 1656 میں، تو اس وقت سے ہی ایک جو غلامی کا تصور تھا ساتھ ہی، کیونکہ وہ لے کر آئے تھے ان تمام لوگوں کو ساتھ، اور وہ ایک امپورٹ ایکسپورٹ کا سلسلہ شروع ہو گیا تھا، افریقنز بھیجے جا رہے تھے اور اس طرح کا ایک سلسلہ شروع ہوا تھا۔ تو وہ ایک سیگریگیشن انفارمل قسم کی اسی وقت بلٹ ہو گئی تھی سوسائٹی کے اندر۔ پھر وہ چیز آگے گریجولی بلٹ ہوئی، اور پھر بعد میں جب برٹشرز آئے تو یہ باضابطہ جسے کہتے ہیں نا کہ ایک سسٹم جو تھا وہ پورا کا پورا ایک اسٹیڈیفیکیشن ڈیولپ ہو گئی، ایک باضابطہ لیگلی یہ رولز ہارڈ ہوتے چلے گئے، بلکہ برٹشرز نے تو اس کو باضابطہ اسٹیبلش کر دیا، اور پھر یہ چیز آگے جا کر جیسا آپ نے فرمایا بالکل ٹھیک بات ہے کہ 1948 میں اس کی شکل بن گئی۔ اچھا، مزیدار بات یہ کہ یہ بھی کئی مراحل سے گزرا ہے۔ 1948 کے بعد جب 1950 میں اس کی پہلی وہ پاس ہوئی تھی تو وہ میرج کے حوالے سے تھی، انٹر میرجز کو اور انٹر ریشل ڈیٹنگ کو تک انہوں نے جو ہے ریسٹرکٹ کر دیا تھا، بلکہ لیگلی اس کو جو ہے پروہیبیشن تھی کہ وہ ایک انلیگل ہے مسئلہ سارا۔ اچھا، میں آگے اور بھی دیکھ رہا تھا کہ کیا واقعی صرف یہی لوگ تھے، یعنی یہ ANP والے، یعنی افریقن نیشنل پارٹی جس کے پیچھے ہمارے نیلسن منڈیلا تھے، ان کا وہ جو یوتھ لیگ والا حصہ تھا وہی اس کے اگینسٹ تھا، یا اور بھی کچھ سلسلے تھے؟ تو مجھے اندازہ ہوا کہ نہیں صاحب، کچھ اور بھی معاملات تھے۔ سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد ایک ٹارچ کمانڈو، یعنی وہ لوگ جو ویٹرنز تھے جنہوں نے فائٹ کیا تھا اگینسٹ دا ہٹلر، اگینسٹ دا فیسزم، وہ واپس آئے، اور تقریباً 2.5 لاکھ ایسے وائٹ تھے انہوں نے اس سیگریگیشن کے خلاف باضابطہ موومنٹ شروع کی، اور جب بعد میں ان کو سبوتائز کر دیا گورنمنٹ نے، جب وائٹ گورنمنٹ نے وہاں کی، تو اس کے بعد یہ لوگ وائٹ گورنمنٹ کہیں نہ کہیں بہرحال ان کو سبوتاز کر دیا، تو وہ ANP میں شامل ہو گیا، یوتھ لیگ والے حصے میں، اور یوں وہاں پر ANP بھی بعد میں 2 میں ڈیوائڈ ہوئی، یعنی افریقن نیشنل پارٹی، وہ یوں اس طرح ڈیوائڈ ہوئی کہ افریقن نیشنل پارٹی کے کچھ افریقنز جو تھے وہ کمیونسٹ پارٹی کو سپورٹ کر رہے تھے، تو نتیجہ ہوتا ہے کہ وہاں کی جو کمیونسٹ پارٹی تھی افریقن اور ANP جب جڑتی چلی گئی تو ANP میں سے ایک پورشن الگ ہوا اور PAC بن گیا۔ وہ PAC کون سا تھا؟ وہ پین افریقن کانگریس تھا۔ یہ جو دو حصے جو ڈیوائڈ ہوئے، اب ان کے
انہوں نے جب کام شروع کیا اگینسٹ دس پوری جو سیگریگیشن تھی اس کے اگینسٹ جب انہوں نے کام شروع کیا تو 1940 سے 1960 کے دوران ہم کو بالکل نان وائلنٹ موومنٹ ملتی ہے, ہمیں کسی بھی قسم کا کوئی جھگڑا نظر نہیں آتا. 1960 کے بعد جب یہ ڈیفائنس والی جو موومنٹ چلی تھی جس میں تقریباً 60-70 بیچارے جو نان وائلنٹ مارے گئے تھے اور جس کے بعد جھگڑا بڑھتا چلا گیا تھا, اور پی ایس سی کا جو وائلنٹ گروپ تھا جس کو یہ لوگ پوکو کہتے ہیں, اور اے این سی کا جو وائلنٹ گروپ تھا جس کو یہ لوگ کچھ نام مختلف سا ہے وم کونڈو ویزوک کہتے ہیں, یہ جو دو گروپ تھے یہ بڑے وائلنٹ تھے. انہوں نے پھر باضابطہ ملٹری اور جو پولیس کے ایریاز تھے ان پر شروع کیا سلسلہ. ڈیفائنس موومنٹ کے دوران انہوں نے نہیں کیا تھا, ڈیفائنس موومنٹ بالکل ہی نان وائلنٹ تھی. اس دوران انہوں نے صرف اتنا کیا تھا کہ ہم جو اپارٹھائڈ ہے پورا کا پورا اس کے اگینسٹ جائیں گے. یعنی کیا کہ صاحب اگر ہاؤسنگ ہے یا اگر فرض کریں جو بھی ہے بسز ہیں اور ریسٹورنٹس ہیں جہاں جہاں بلیکس کی پروہیبیشن ہے کہ وہاں نہیں جا سکتے, یا پاپولیشن جو باضابطہ وہ دھکیل رہے تھے 2.5 ملین لوگوں نے دھکیلا باضابطہ ان بلیک ٹرائبس ایریاز کے اندر کہ آپ وہاں شفٹ ہو جائیں گے, ان ایریاز کے اگینسٹ ہم نہیں جائیں گے. تو تب تک تو بات صحیح رہی, لیکن اس کے نتیجے میں کیا ہوا, جیلیں بھرتے چلے گئے اور تقریباً 2-3 ہزار جیلوں سے جیل بھر گئی. اچھا, نیلسن منڈیلا کا خیال یہی تھا کہ جیلیں بھریں گی, انٹرنیشنلی ایک بات اٹھے گی, بات اٹھی نہیں, بات بنی نہیں. تو پھر وائلنٹ موومنٹ شروع ہوئی. جب وائلنٹ موومنٹ شروع ہوئی تو انہوں نے ملٹری کے اوپر اور پولیس کے اوپر اٹیک کیا, لیکن بعد میں یہ کہتے ہیں کہ صاحب ریکنسائلیشن وغیرہ کے دوران جو آئی ڈاکومنٹس انہوں نے کہا نہیں صاحب سویلین بہت مارے گئے. اب اس دوران 1960 میں یہ تینوں حضرات جیل میں گئے. ان میں ایک تو ہمارے یہی تھے نیلسن منڈیلا, اور ان کے ساتھ دو اور بھی تھے, آپ کو ان کا نام یاد ہوگا, بڑے معروف لوگ ہیں, والٹر سسلو اور الیور ٹیمبو. وہ 3 لوگ پھر ساری زندگی کے لیے جیل میں چلے گئے. تو یہ اس کا پورا بیک گراؤنڈ ہے, مگر یہ بڑی ریشیل سیگریگیشن جو نا بڑی سخت تھی. مولانا اقبال صاحب, مجھے جو ڈی کلارک میں جو چیز دلچسپ لگی کہ بچہ ہے اور والد جو ہیں وہ انوالوڈ ہیں, مطلب یہ بڑی اچھی فیملی, مطلب یہ کوئی غریب لوگوں کے لیے تھے, اچھی فیملی سے تھے, وہ انوالوڈ ہیں پولیٹیکلی, بلکہ 48 کا جو موومنٹ ہے اس میں مطلب وہ فعال ہیں, ایکٹیو ہیں. تو یہ نوجوان بڑھتے بڑھتے لا پڑھتے ہیں, پولیٹیکلی انوالو ہوتے ہیں, بہت اچھے اوریٹر ہیں, اسپیکر بہت اچھے ہیں, لوگوں کو جذباتی طور پہ مطلب انفلوئنس کرتے ہیں. تو گریجولی بڑھتے بڑھتے یہاں تک معاملہ آ گیا. میں سمجھتا ہوں کہ یہ شخص بہت کامیاب رہا ہے, مطلب ہے کہ سیاسی طور پہ بھی اور پروفیشنلی بھی. شادی ہو گئی, اپنا ایک بہت زبردست اپنی زندگی گزر رہی. اب یہ پہنچتے ہیں جب 89 میں بھوٹا, ان سے پہلے جو تھے پریزیڈنٹ, اس دور میں تو یہ ان کو سپورٹ کر رہے تھے, بھوٹا کو سپورٹ کر رہے تھے. اور جب بھوٹا چلے گئے 89 میں اور یہ آئے تو لوگوں کا یہ خیال تھا کہ اب یہ اسی اپارتھائڈ کو جاری کریں. لیکن یہ شخص ذہین تھا. اب یہ میری اپنی انٹرپریٹیشن ہے کہ ذہین جو لیڈر ہے وہ حالات کو سمجھ لیتا ہے کہ حالات جو ہیں وہ اب رخ بدل رہے, دریا رخ بدل رہا ہے. صحیح بات ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کو اندازہ ہو گیا کہ اب اگر اس کو نہ بدلا گیا تو ایک سول وار اور بہت قتل و خون, بہت مطلب قتل و غارت ہوگا. تو اس دور میں جو ڈیزمنڈ ٹیٹو جو تھے انہوں نے ایک پروسیشن شروع کیا, تو لوگوں کا خیال تھا یہ روک دیں گے, لیکن انہوں نے اس کو جانے دے کر. تو ہم ڈیزمنڈ ٹوٹو تو اگلے پروگرام میں ہم کریں گے. تو مجھے یہ لگا کہ ان کی جو پولیٹیکل وزڈم تھی کہ حالات بدل رہے ہیں, تو میں اب حالات بدلنے کے ساتھ اس کو روکنے کی بجائے اس کے ساتھ چلوں. اور پھر یہ 1989 میں گئے, منڈیلا سے ملے جیل کے اندر, 3 گھنٹے کی ملاقات ہوئی, اور گریجولی انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم جو ہیں وہ الیکشن کریں گے. اور الیکشن بھی جو منڈیلا نے کہا کہ وہ مطلب ٹوٹل میجورٹی سے نہیں آئے, ایک کولیشن گورنمنٹ بنی. تو گریجولی اس کو منڈیلا سے ملنا, ان کو ریلیز کرنا, پولیٹیکل پروسیس کو چلنے دینا, الیکشن کروانا, میں یہ سمجھتا ہوں یہ ان کی پولیٹیکل وزڈم کی بات ہے. اور جب پھر ان کو ملتا ہے نوبل پرائز, اب یہاں پہ وہاں پر تھوڑی سی کنٹروورسی بھی بڑھتی, وہ میں اس حوالے سے بات کروں گا. لیکن آپ یہ بتائیں کہ ان کا, میں اس کو ان شخص کو ڈی کلارک کو پولیٹیکل وزڈم کے نمبر دیتا ہوں, آپ کیسے دیکھتے ہیں؟
डॉक्टर साहब, मैं जब उनके बारे में पढ़ रहा था तो मुझे जिस चीज़ ने सबसे पहले चौंकाया वो उनका बैकग्राउंड था, जैसा अभी आपने फरमाया कि यानी 1936 में पैदा हुए ना ये जोहान्सबर्ग में। ये जो थे, जैसा आपने फरमाया, बिल्कुल एक बड़ी मतलब प्योर वाइट फैमिली है जिसका बैकग्राउंड सॉलिड पॉलिटिकल है। इनके वालिद सेनेटर, इनके जो मामू थे वो प्राइम मिनिस्टर थे, इनकी जो आंटी के जो हस्बैंड थे वो प्राइम मिनिस्टर थे, इनके दादा सेनेटर थे। तो ये बड़ा सॉलिड 12 इयर्स के थे तो इनके वालिद से पता चल गया था ये पूरा जो सिलसिला है इसका अपार्थाइड का, इन्हें समझ में आ गया था। यानी ये आदमी कन्विंस था। और 1972 में जब इन्होंने अपनी लॉ की प्रैक्टिस की, बैचलर हुए, लॉ किया और पूरा 10 साल में प्रैक्टिस भी बड़ी जमा ली इन्होंने। जोहान्सबर्ग के अच्छे मशहूर ये लॉयर हुआ करते थे। उसके बाद ये 1972 में पॉलिटिक्स में आता है ये आदमी और फौरन ही फिर ये नेशनल पार्टी के अंदर शामिल हो जाता है और फिर जो भी आप जैसे आपने, लेकिन एजुकेशनल मिनिस्टर बनने तक इनके ख्यालात अपार्थाइड के फेवर में ही रहते हैं। लेकिन मैं सोच रहा था कि आखिर आदमी में चेंज कहाँ से आया। 7 टाइम इसके स्कूल चेंज हुआ, बड़ा ब्रिलियंट स्टूडेंट था ये। फिर उसके बाद ये आदमी, जैसा आपने फरमाया, बड़ा डायमेंशनल था। इसके समझ में बात आ रही थी कि चीजें चेंज हो रही हैं। और फिर जब पूरा का पूरा एक चेंज आता है आफ्टर जैसा कि वो मिलते हैं, खुसूसन जिस दौरान ये एजुकेशनल मिनिस्टर थे, मैंने देखा कि ये अमेरिका और इसराइल और यूरोप के दौरे करते रहे। और इस दौरान, अच्छा, एक जुमला भी बड़ा मजेदार याद आया मुझे इनका। 1976 में जब ये अमेरिका से होके गए तो इन्होंने एक जुमला कहा कि जितनी रेसिज्म अमेरिका में इतनी ही साउथ अफ्रीका में नहीं है। खैर, जब ये प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर बन गए तो फिर ये मार्गरेट थैचर से मिले और फिर वहां पर ये मामला तय हुए। क्योंकि मैं देख रहा था कि बरतानिया बहरहाल हुकूमत कर रहा था, यानी कहने को ये वाइट की अलग एक माइनॉरिटी की हुकूमत थी, 20% 80% के वो रूल कर रहे थे। और उन्होंने जो भी लॉ बनाए थे, ब्लैक और वाइट और इंडियंस, और जिस तरह से डिवाइड किया था पूरे, और जिस तरह से ढकेल रहे थे ब्लैक्स को पीछे और तमाम लोगों को, बरतानिया का रोल जरूर था पीछे। मगर मेरा ख्याल है कि इन साहब की पूरी की, अभी हम अगले सेगमेंट में जरूर डिस्कस करेंगे कि हमें क्या इससे एक नया मैसेज भी मिलता है। जी। तो बहरहाल हम यहाँ इस हिस्से को ब्रेक लेते हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि ब्लैक्स का ऑब्वियसली रिवॉल्व करना कि उनको तो हकूक मिल रहे हैं, इनके हकूक जा रहे हैं। मतलब इसके बावजूद आप उस, मतलब जैसे हमने जिट्स ग्रेबिन की भी बात की थी कि आप पावर में हैं, उसके बावजूद आप कुछ पावर देने के लिए या शेयर करने के लिए तैयार है। इसके लिए एक और तरह की विजडम चाहिए। तो ख़वातीन हज़रात, हम यहाँ छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ये बहुत ही दिलचस्प जनूबी अफ्रीका की जो सियासत है वो बहुत दिलचस्प है, बहुत गंभीर है। इसमें सियासी, इसमें क्या उसको कहते हैं, कुछ नफ्सियाती पहलू हैं। तो हम इनकी पर्सनैलिटी पे भी बात करेंगे, इनकी ज़ाती ज़िंदगी, रोमानवी ज़िंदगी भी काफ़ी दिलचस्प है। बुलंद इकबाल साहब तो बहुत ही तारीखी बातें करते हैं। मैं बीच बीच में थोड़ा सा रोमानवी टच भी लाना चाहता हूँ ताकि थोड़ी सी और भी दिलचस्पी पैदा हो। तो हम इनकी रोमानवी ज़िंदगी में भी बात करेंगे कि जो शख्स 2 औरतों की मोहब्बत में गिरफ्तार हो उसके साथ क्या होता है। तो हम यहाँ ब्रेक लेते हैं, उसके बाद आप हाजिर होते हैं। भाईजान आ जाएं, काम पे नहीं जाना। काम तो हो गया। क्यों मजाक कर रहे हैं भाई? हो क्या रहा है? भूल जाओ सब कुछ। क्यों? क्या सब माया? हाँ, जब से लाइफ में लगूना आया है। हेलो माया, हेलो। अरे 1 मिनट यार, क्या करना क्या होगा? बस 10 फरवरी से पहले अपने एयर बाय लगूना फॉर्म वेरीफाई करवाओ। अच्छा। और हर फॉर्म पे 1 लाख डिस्काउंट कमाओ। 1 लाख? मतलब माली माल बनाओ। बस हुमायूं भाई, आप एक्टिंग छोड़ दे। तू तो वैसे भी नहीं खेलना। सिर्फ 2 के साथ। मेरे पास तो बहुत सारे फॉर्म्स हैं। ओ, जितने ज्यादा फॉर्म्स उतना डिस्काउंट। अरे तेरे पास तो ऑनलाइन फॉर्म्स है ना, वेरीफाइड भी हैं और ट्रांसफरेबल भी। अब मिलेंगे ARY लगूना के हर वेरीफाइड फॉर्म पे 1 लाख रुपए और पाकिस्तान में पहली बार 1% पर मंथ पेमेंट प्लान। याद रहे, हर वेरीफाइड फॉर्म होगा ट्रांसफरेबल। मजीद मालूमात के लिए विजिट करें www.arylaguna.com। मैं एक्टिंग छोड़ रहा हूँ, तू क्या छोड़ रहा है? आप सबको। Today, Sean Sayed is bringing back A Lost Opportunity, a project which is sold out and registration forms were closed within 9 days of the initial offer. We are the only official platinum broker partners with ARY Group and Alpha Marketing. We have exclusive rights to sell these limited forms at the original price just for you. Call, text, or WhatsApp us at 416-786-7848 or email us at
laguna@sayed.group before it's too late. ARY Laguna. ये है कराची। कोविड-19 का हल सिर्फ आपके पास है। घर पर रहें और अगर आपको बुखार या दूसरी अलामत है तो दूसरों से दूर रहें। बाहर के अफराद से 2 मीटर का फासला रखें, चाहे वो खानदान के हों या करीबी दोस्त। ऑफिस और पब्लिक प्लेसेस पर मास्क पहने, वक्फे से हाथ धोएं, ऑनलाइन सेल्फ असेसमेंट करें और जरूरत पड़ने पर टेस्ट करवाएं। फैलाव की रोकथाम के लिए हमारा फर्ज अभी मुकम्मल नहीं हुआ। हम एक दूसरे के ताउन से सबकी हिफाजत यकीनी बना सकते हैं। मजीद जानने के लिए ontario.ca/coronavirus पर विजिट कीजिए। Jewel One Residencies, 4-star service apartments with the facility of daily rental income, a luxury housing project in the heart of Lahore, Gulberg, with 3 to 4.5 years easy installment plans, starting from 172,950 rupees only, equipped with all the amenities of modern lifestyle. 1, 2 and 3 bedroom super luxury apartments with attached Spanish bath, Chinese and Spanish flooring, spacious living room, Italian designed kitchen with built-in appliances, reception area, lobby, wide car parking, coffee shop, restaurants, swimming pool, gymnasium, fastest elevators, and a lot more. Where a dream life is waiting for you and for your family. Jewel One Residencies, your dream world. अमेरिका और कनाडा में मुकीम पाकिस्तानियों के पाकिस्तान में डिस्प्यूट्स और कानूनी मामलात बिलखुसूस विरासत, जायदाद और प्रॉपर्टी, नाजायज कब्जा, जाली डॉक्यूमेंट्स, फ्रॉड, फैमिली केसेस, किरायादारी, क्रिमिनल केसेस और लेन देन के मामलात वगैरह की वकालत और मुशावरत के लिए पाकिस्तानी लॉ फर्म चौहान लॉ चैम्बर्स। वेबसाइट www.chauhanlawchambers.com। फोन +92 333 424 7447। Are you suffering from depression and not able to work? Has your LTD claim been denied? You need a team of experienced disability lawyers who can fight for your rights and get the justice. And remember, you do not pay anything unless we win. Alum Law, your trusted disability lawyers. घर खरीदने का इरादा हो तो सबसे बड़ा मसला मॉर्गेज की अप्रूवल, मगर अब ये मसला नहीं रहा क्योंकि हमारे साथ हैं मॉर्गेज एडवाइजर मोइन अहमद। मॉर्गेज अप्रूवल सिर्फ एक कॉल के फासले पर। कॉल कीजिए 416-666-1563 और $3,000 कैश हासिल करें। सम कंडीशंस अप्लाई। कॉल कीजिए 416-666-1563। मॉर्गेज एडवाइजर मोइन अहमद। ख़वातीन हज़रात, बुलंद इकबाल और खालिद सुहेल आपकी खिदमत में इन सर्च ऑफ विजडम का एपिसोड नंबर 42 पेश कर रहे हैं। और आज हमारा फोकस वाइट साउथ अफ्रीकन फ्रेडरिक डी क्लार्क पर है, जिनको 1993 में नोबेल प्राइज़ मिला और उन्होंने मंडेला के साथ शेयर किया। अब ये शख्सियत एक मुतनाज़फ़ी शख्सियत है। उसकी एक वजह यह है ख़वातीन हज़रात कि जब 93 में इन्होंने अपार्थाइड के बिहाफ पे माफ़ी मांगी तो उन्होंने माफ़ी अपार्थाइड की बुनियाद या उस निज़ाम या उस सोच पे नहीं मांगी, बल्कि कहा उसके जो हार्मफुल इफ़ेक्ट्स थे उसकी वजह से। तो यहाँ पर तनाज़ा शुरू हुआ। तो जो गोरे थे, जो वाइट्स थे, उन्होंने कहा कि आप बिक गए, आप नोबेल पीस प्राइज़ के लिए या पॉपुलैरिटी के लिए आप बिक गए। दूसरी बात ये हुई कि मंडेला ने ये सजेस्ट किया कि रिकन्सिलिएशन एक प्रोग्राम बनाया जाए जिसमें डेज़मंड टूटू उसके लीडर हों और जो 50 साल की जो ज़्यादतियाँ नाइंसाफ़ियाँ हुई हैं उसके बारे में खुल के गुफ्तगू हो। और डी क्लार्क उसके हक़ में नहीं थे क्योंकि इनका भी दामन मतलब है, इस पर भी कुछ खून के धब्बे थे। तो मंडेला नहीं माने। तो ये इन्होंने मतलब है
क्वाइटली उसके साथ इन्होंने सरेंडर कर दिया। तो ये मैं आपको ये बैकग्राउंड बता रहा हूँ कि ये जो लोग हैं जिनको बड़े बड़े नोबेल पीस प्राइज़ मिले, ये कुछ इतनी आसान काम नहीं है। इसके अंदर एक तनाज़ा आता है, कॉन्फ्लिक्ट आता है, एक खासकर जो पॉलिटिक्स है, बाज़ तो कहते हैं कि जो कोयलों का कारोबार है, लेकिन मैं फिर भी समझता हूँ कि इन्होंने उसको बड़ी खुश असलूबी से और बड़े एक आसान तरीके से उसको निभाया, जिसको मैं पॉलिटिकल विजडम कहता हूँ। तो बुलंद इकबाल साहब, आप क्या समझते हैं कि जब कोई वाइट्स का कोई लीडर इस जाके अपने दुश्मनों के साथ हाथ मिलाए, मतलब है वो पावर को दे रहा है, तो ये जो पावर देने वाला है, जैसे वहाँ जित्सक रबीन थे, यहाँ पर ये थे, तो इन लोगों का आपके ख्याल में मतलब क्या, आपको क्या लगता है ये जो लोग हैं? डॉक्टर साहब, यहाँ यही बात साबित होती है। मतलब मैं इस मामले में थोड़ा सा एक जो तासुर मुझे मिला ये जिक्र रबिन के हवाले से भी, बल्कि मैं और भी एक कदम आगे बढ़ जाता हूँ। चले मोहम्मद यूनुस और हमने उन पर बात की थी शीरी इबादी पे। देखिए, एक मर्द है जो इनकलाब लेकर आता है इक़्तिसादी, मगर एक औरत भी है जो इनकलाब लेकर आती है सोशल और एक तस्वुर लेकर आती है औरतों और बच्चों के लिए। बिल्कुल ऐसे ही एक फ़लस्तीनी है यासिर अरफात जो अपने लोगों के लिए लड़ता है, लेकिन जित्सक रबिन भी है जो इसराइली है जो उसका साथ देता है। तो समझ में बात आती है कि इसराइली होना बुरा नहीं है, या औरत और मर्द के दरमियान का आप फ़र्क नहीं कर सकते। बिल्कुल ऐसी यहाँ ये बात समझ में आती है कि एक आदमी है नेल्सन मंडेला जो अपने कौम के लिए लड़ रहा है, या ब्लैक्स के लिए लड़ रहा है, अपने खाल के रंग वालों के लिए लड़ रहा है, तो एक वाइट है। तो इंसानियत जो है वो खाल के पीछे छुपी हुई है और जिन्स के पीछे छुपी हुई है, तो इसको हम पोस्टराइज नहीं कर सकते। फर्स्ट ऑफ ऑल ये तो मैसेज मुझे मिलता ही है। दोयम ये कि मुझे जो मैं मजाक से आपसे कह रहा था, प्रोग्राम शुरू होने से पहले हम बातें बंद कर रहे थे कि यार ये आदमी जो है वो ज़्यादा मुझे लगा कि इसको गेन रहा, विन विन पोजीशन इसकी रही, क्योंकि उस गरीब की तो 27 साल जेल में गुजर गए, तो कहीं जाकर एक चीज़ बनी उसकी। इसने तो ज़िंदगी के तमाम मामलात में यानी अच्छी ज़िंदगी गुजारी, और फिर नोबेल पीस भी रहा, और फिर प्राइम मिनिस्टर भी रहा, और बाद में डिप्टी प्राइम मिनिस्टर भी रहा। इट शोज़ कि ये आदमी बहुत इंटैक्ट और बहुत स्ट्रॉन्ग है एज ए मैन, और ये बड़ा बैलेंस्ड है। इस ठीक है कि इसको कुछ बेनिफिट्स मिल गए बीइंग अ वाइट, कह लें कि वाइट पावर में थे, मगर गोइंग इनटू द रिवर्स डायरेक्शन अगेंस्ट वो अपार्थाइड जो उसके बाप के वजह से शुरू हुआ था, रिवर्स डायरेक्शन में, बड़ी बात है। और उसके लिए अब हाँ ये ठीक है कि अब उसमें थोड़ी बहुत तो कंट्रोवर्सीज आएंगी, लेकिन आप डॉक्टर साहब कुछ उनकी फैमिली लाइफ के हवाले से बात कर रहे थे, जरा वो बताइएगा। ये इनकी आपको पता है, मैं ये जो बड़े बड़े दानिश्वर हैं, अदीब शायर में, इनकी रुमानी ज़िंदगियों में और इनकी ज़ाती ज़िंदगी में भी इंटरेस्ट है साइकोथेरेपिस्ट। तो मुझे लगा कि ये शख्स, इनकी शादी हो गई, कोई तकरीबन 38 साल ये शादी रही, उसके बाद ये किसी और के इश्क में गिरफ्तार हो गए। अब मसला जो है ना वो गड़बड़ हो गई, तो इन्होंने इनसे फिर तलाक ले ली, वहाँ शादी कर ली, दूसरी शादी कर ली। उसके बाद इत्तफाक से, अब मैं क्लियर नहीं था, इनकी बीवी को किसी ने आके बड़े बेईमाना और जालिमाना तरीके से कत्ल कर दी, लेकिन इसमें इनकी इतनी इंटेग्रिटी थी कि ये स्वीडन में वहाँ पर नोबेल पीस प्राइज़ का 100वीं 100 सेलिब्रेशन हो रही थी, इनको बुलाया गया था, फिर वहाँ छोड़कर आए, उसकी मतलब जो भी होगा उनकी फ्यूनरल में या कुछ में उसमें शामिल हुए। लेकिन अब ये जो दिलचस्प बात है, उस बेचारी के फौत होने के बाद, एक तो इन्होंने अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखी थी, एक बीवी ने ऑटोबायोग्राफी लिखी थी, तो मरने के बाद वो ऑटोबायोग्राफी जब छपने लगी तो पब्लिशर ने इनसे कांटेक्ट किया, अच्छा, कि आपकी मरहूमा बेगम की ऑटोबायोग्राफी, अब तो चूंकि ये नोबेल पीस प्राइज एक बैनुल अक़वामी शोहरत याफ्ता है, तो इन्होंने पब्लिशर से कहा कि सब किताब ठीक है, वो जो अफेयर वाला चैप्टर है वो निकाल दे। अच्छा, तो अब मुझे नहीं पता, मैं ऑर्डर करूंगा दोनों किताबें, मेरा इंटरेस्ट है, मैं इसके बाद को देखूंगा कि उसने क्या लिखा है और इसने क्या लिखा है। लेकिन बहरहाल मैं ये समझता हूँ कि उस लेवल पे जाने के बाद भी आपकी ज़ाती ज़िंदगी में, आपकी पर्सनल लाइफ में, फैमिली लाइफ में ऐसी चीज़ें आ जाती हैं जो आपको कुछ सोचने पे मजबूर करती है, आपका जो इमेज है। तो आपसे मैं ये पूछूंगा कि जब आप बैनुल अक़वामी इतनी शोहरत हासिल कर लेते हैं, तो आपके ख्याल में जो इमेज है, एक तो आपकी जो पर्सनैलिटी है, एक जो आपका इमेज है, तो आप अपने तौर पे, क्योंकि आप खुद भी एक दानिश्वर हैं, आप इस इमेज को जो लोगों के जहनों में आपके बारे में आता है, उस इमेज के बारे में आप उसको कितना सीरियस लेते हैं इमेज? डॉक्टर साहब, आपको याद है जब हम इन सर्च ऑफ विजडम कर रहे थे तो हम बात कर रहे थे डेविड ह्यूम की, शायद, जब उसने कहा था कि दिस इज द परसेप्शन व्हाट यू आर एक्चुअली, तो दैट्स व्हाट इट इज कि आप वी आर नथिंग, वी आर जस्ट व्हाट वी आर गेटिंग बाई अदर्स, लाइक दूसरे लोग हमें कैसे ले रहे हैं, उसके अलावा हम कुछ नहीं है। हम अपने बारे में लाख बातें कर रहे हैं,
تو وہ کہنے کے حد تک ٹھیک ہے، مگر ہم سے جو ہمیں جو دوسرے لوگ لے رہے ہیں وہی ہم ہیں. تو میرا خیال ہے اس ڈیلیکیسی کا اگر آپ خیال کر لیتے ہیں، اقبال نے خاصا خیال رکھا، علامہ اقبال نے اس معاملے میں، اور سچی بات ہے کہ ہر آدمی اپ ٹو سرٹین لیول خیال کرتا ہی ہے، شوڈ ناٹ بی ویری مچ، مگر تھوڑا بہت اگر انہوں نے خیال رکھا تو دیٹس فائن فار می، آئی مین اس میں کیا برائی ہے. اچھا، دوسری بات یہ ہے کہ اب جب یہ علیحدہ مطلب حکومت سے چلے گئے، میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے اس کو چھوڑا نہیں، اس کے بعد انہوں نے اپنی ایک پیس موومنٹ شروع کی، اس میں لوگوں کو ملایا. مطلب ہے کہ ایک جو انوالومنٹ تھی پیس کے حوالے سے وہ صرف نوبل پیس پرائز تک نہیں رہی، اس کے بعد یہ کرتے کہ بلکہ ابھی میں تو سمجھ رہا ہوں کہ ابھی تک حیات ہے. مطلب ہے کہ ایک دنیا میں انہوں نے اپنے طور پہ ایک امیج کریٹ کیا، ایک پیس لونگ، ایک انصاف پسند، ایک تعصب کے خلاف. تو بہرحال مجھے یہ لگا کہ یہ ایک حوالے تک لوگوں کو متاثر کرنے میں، جب 20ویں صدی میں اپنا ایک نام بنانے میں یہ کامیاب ہوئے. اب میں آپ کو ایک اور پرسنالٹی کے بارے میں کچھ بتانا چاہتا ہوں جو مجھے اسٹرائک کی. مجھے کسی نے ایک ڈاکومنٹری ریکمینڈ کی، اس کا نام ہے سرچنگ فار شوگر مین، جو 2012 میں بنی. میری خواہش ہوگی آپ یا جو دوست دیکھ رہے ہیں کہ وہ ڈاکومنٹری دیکھیں. وہ ڈاکومنٹری ایک آرٹسٹ ہے جس کا نام سکسٹو راڈریگس ہے. وہ امریکہ میں پیدا ہوتا ہے. وہ 1969 اور 70 میں اس کی 2 البمز ریلیز ہوتی ہیں. ایک کا نام کولڈ فیکٹ ہے، ایک ہے سم تھنگ فرام ریالٹی. اچھا، اس کے بعد وہ دونوں فلاپ ہو جاتی وہ البم، اور یہ بیچارہ ایک مزدور پیشہ آدمی دوبارہ مزدوری کرنے چلا جاتا. اب اتفاق سے ایک گوری عورت ہے، امریکہ میں رہتی ہے، وہ ساؤتھ افریقہ جا رہی ہے، وہ اس کی ایک سی ڈی کولڈ فیکٹ اپنی بیگ میں لے کے اپنے بوائے فرینڈ کے لیے لے جاتی. وہاں پر وہ جو بوائے فرینڈ دوستوں کو بلاتا ہے اور وہ سی ڈی چلاتے ہیں. وہ جناب لوگوں کو اتنی پسند آئی، انہوں نے اس کی کاپیاں بنائی، پھر اور کاپیاں. وہ دیکھتے ہی دیکھتے چند ماہ میں پورے ساؤتھ افریقہ میں پھیل گئی. اب لوگوں کو کہا کہ جی یہ راڈریگس کون ہے، کسی نے نام نہیں سنا، سکسٹو راڈریگس. تو فائنلی کسی نے یہ بات سنائی کہ وہ سٹیج پر تھا اور سٹیج پہ اس نے خودکشی، اس نے اپنے آپ کو گولی مار کے خودکشی کری. تو پورے ساؤتھ افریقہ میں ایک سوگ بنایا گیا کہ یہ جو ہے شخص فوت ہو گیا. اس کے 30 سال کے بعد یہ دیکھیں 97 میں ایک شخص ایک ویب سائٹ بناتا ہے کہ راڈریگس نے خودکشی کیوں کیا. وہ میری طرح کا کوئی دیوانہ ہے جو نفسیات وہ جاننا چاہتا ہے اس نے خودکشی کیوں کی. اور اسے ایک عورت ای میل کرتی ہے کہ تم جس شخص کو کہہ رہے ہو کہ وہ مر گیا ہے راڈریگس، وہ زندہ ہے، وہ میرا باپ ہے اور وہ یہاں پہ ڈیٹرائٹ میں رہتا ہے. اب افریقہ میں ایک اور انقلاب آ گیا کہ جناب وہ تو جس کو ہم سمجھے تھے کہ 30 سال پہلے فوت ہو گیا، مر گیا، خودکشی کر لی، وہ زندہ. تو اس کو بلایا گیا. جب وہاں پہ بلایا تو ہزاروں لوگ ہیں ساؤتھ افریقہ میں، وہ اس کے ساتھ گا رہے ہیں، ان کو ایک لائن یاد ہے. میں اس وجہ سے اس کا ذکر کرنا چاہ رہا تھا بلند اقبال صاحب کہ اس راڈریگس نے انجانے میں 30 سال میں بلیکس کو نہیں، ان وائٹس کو وہ کیا، مطلب انسپائر کیا. تو جو وائٹ جو اپارتھائڈ کے ایک حق میں تھے، مطلب جو گورے، ان کی جو ایک پولیٹیکل اویئرنس ہے وہ راڈریگس نے انجانے میں، جب ہم امیج، میں اس وجہ سے بات امیج پہ لایا کہ یہ شخص کو پتہ ہی نہیں کہ دنیا میں یہ ہو رہا ہے. اور وہ انقلاب میں اس کے جو گانے ہیں وہ چل رہے ہیں، لوگ پاپولر ہو رہے ہیں، لوگ اس کو یاد کر رہے ہیں، پھر اس کو وہ بلاتے ہیں تو وہاں جاتا ہے، ایک پورا کامیاب ہوتا ہے. اس ڈاکیومنٹری میں اس کی بیٹی کا ایک انٹرویو ہے، ان کی 3 بچے تھے. تو بیٹی کہتی ہے کہ میں اپنے باپ کے ساتھ گئی نا، تو جب ہم ایئرپورٹ پہ اترے تو وہاں 21 لیموزینز تھیں. تو یہ بچی یہ سمجھی، نوجوان بیٹی، کہ یہ شاید کوئی میڈونا ٹائپ کوئی وہ بہت ہی پاپولر آرٹسٹ ہے. تو وہ کترا کر گزر گئی. جب وہ ایئرپورٹ کے اندر گئی تو لوگوں نے بتایا نہیں یہ لیموزین آپ کے لیے ہے. وہ اتنی حیرت کہ ان کا باپ بالکل مزدور، مطلب بہت ہی مخلوق الحال. تو پھر لیکن مجھے جو پرسنالٹی نے امپریس کیا کہ اس عمارت نے، اس شہرت نے اس شخص پہ کوئی اثر نہیں کیا. وہ آج بھی اسی پرانے گھر میں رہ رہا ہے، وہیں جیسے نا زمین پہ سونے والی بات. اور جتنے اس کو پیسے ملتے ہیں وہ اپنے دوستوں رشتہ داروں میں بانٹ دی. اس کی جو درویشی ہے اس میں کوئی فرق نہیں پڑتا. تو یہ بھی میں سمجھتا ہوں بلند اقبال سے کہ بعض دفعہ انجانے میں اگر آپ کے فن میں، آپ کے آرٹ میں، کتاب میں یا موسیقی میں کچھ زور ہے
تو وہ بات پھیلتی, مطلب یہ کہتے ہیں یہ ایلوس پریسلی سے زیادہ ساؤتھ افریقہ میں پاپولر ہو. تو بہرحال یہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا تھا اور آپ کی رائے لینا چاہتا تھا کہ یہ جو لوگ انجانے میں مشہور ہو جاتے ہیں, ان کی ایک پرسنالٹی بن جاتی ہے, ایسے لوگوں کے بارے میں آپ کی کیا رائے؟ ڈاکٹر صاحب میرا تو خیال ایک حسین اتفاق بھی ہے, اور یہ تو کائنڈ آف میچ ہے کہ کچھ چیزیں ہیں جو کہیں جا کر, یعنی ایک بات یہ کہی جا سکتی ہے کہ ضروری نہیں کہ جو بات ہم جن لوگوں سے مخاطب ہو کے کہہ رہے ہیں یا جو تحریر ہم جن لوگوں سے مخاطب ہو کر لکھ رہے ہیں وہ انہیں ہی متاثر کرے. وہ ہو سکتا ہے کسی اور جغرافیہ کے, کسی اور وقت کے اور کسی اور تاریخ سے متعلق لوگ ہوں, ان کو وہ بھی متاثر کر سکتی. تو یہ دلوں کے ملنے کی بات ہے اور یا سروں کے ملنے کی بات ہے. لیکن میں اب آپ آخر میں ہمیں اس سے پہلے کہ ہم جائیں, آپ ڈی کلارک کے بارے میں جو مجموعی آپ کا تاثر ہے وہ ہمیں. ڈاکٹر صاحب ڈی کلارک کے علاوہ چونکہ اب ہم نیلسن منڈیلا کی بات کر چکے ہیں تو ہمیں ایک جنرلی ایک اور آئیڈیا جو شاید آج ہی گفتگو آپ سے بھی ہو رہی تھی, تو اس دوران جو مجھے آپ کی بات بہت اچھی لگی جو آپ نے کہی تھی, میں اسی کو ہی میں چاہوں گا کہ تھوڑا سا ناظرین کو بتاتا چلوں کہ ڈاکٹر صاحب یہ کہہ رہے تھے کہ جو چیز دیکھیں یہ اٹس اے کائنڈ آف لائک میں کہوں گا انٹلیکٹ ہے, یہ میچیورٹی ہے کہ جب آپ ایک منزل سے گزر جاتے ہیں چاہے وہ مشکل ترین ہی کیوں نہ ہو, تو اس کے بعد آپ کی پرائرٹیز کیا ہونی چاہیے. یعنی یہ شخص جو ہے اس نے جملہ کہا وہ مشہور کہ ہم ساؤتھ افریقہ کو انڈیا نہیں بننے دیں گے, یعنی انڈیا کی طرح جیسے پاکستان بنا یا تقسیم ہوا ویسا اس کو تقسیم نہیں ہونے دیں گے, اس کو ہم ساؤتھ افریقہ ہی رہنے دیں گے. تو جب یہ باہر آتا ہے تو یہ ان سے بھی ملتا ہے, ڈی کلرک سے بھی, اور ڈی کلرک بھی ان سے ملتے ہیں کیونکہ ان کے لیے بھی ساؤتھ افریقہ اہم ہے. اور جیسا آپ نے بتایا بھی ڈیسمنڈ ٹوٹو سے بھی ملتے ہیں جو کہ ایک مذہبی انسان. تو ایک آدمی اپنی مذہبی معاملات کو بھی اور اپنے سے اگینسٹ لائک جو لوگ رہے 200 سال تک اس کے خلاف ان سے بھی, اور خود بھی اپنے سطح سے آگے جا کر آپس میں ملتے ہیں اپنے ملک کے خاطر یا اپنی قوم کے خاطر یا اس کی. تو یہ ایک بڑے میچیور دانشور سیاستدان ہونے کی نشانی ہے. اللہ کرے کہ ہمارے ملک میں بھی کچھ ایسے سیاستدان ہوں جو اس بات کی بنیادوں کو تاریخ سے اور سارے عمل سے سمجھیں کہ واقعی کون سی چیز اہم ہے, بجائے اس کے کہ کھینچا تانی اور ایک دوسرے کے پیچھے تو دیٹس اے ویری امیچور اور چائلڈش بیہیویئر. میں سمجھتا ہوں ایون سیاست میں بھی اس میں کچھ, تو یہ میں لرننگ پوائنٹ آف ویو سے مجھے یہ چیز سمجھ میں آئی ان جنرل کہ یہ بہت امپورٹنٹ بات تھی. بہت بہت شکریہ بلند اقبال صاحب. تو ہم پروگرام کے آخر میں دوبارہ سسٹو روڈریگز کا آپ سے تعارف کروانا چاہتا ہوں کہ یہ شخص, یہ موسیقار آج بھی زندہ ہیں, ڈیٹرائٹ میں رہتے ہیں, اور اسی طرح ایک مفلوق الحال یا ایک مزدور پیشہ ان کو اپنا اس سے لگاؤ ہے. تو اگر آپ یوٹیوب پہ ان کے گانے, ان کے سانگز موجود ہیں, تو میں نے اپنے دوست عامر صاحب سے درخواست کی کہ ان کا ایک گانا اس پروگرام کے آخر میں لگائیں, کیونکہ اس میں انہوں نے اسٹیبلشمنٹ بلوز کی بات کی ہے. تو جو ساؤتھ افریقہ کے وائٹس تھے ڈاکومنٹری میں وہ کہتے ہیں کہ ہم اسٹیبلشمنٹ کے بارے میں جو ہمارے نظریات خیالات تھے وہ ان گانوں نے ہمیں تیار کیا ایک انقلاب کے لیے. میں سمجھتا ہوں کہ اگر فنکار سچا ہے, فن سچا ہے, تو دنیا میں جس شخص کو اس کی ضرورت ہے, جس شخص کو اس میسج کی افادیت کی اہمیت کا پتہ ہے, وہ اس کو پک کرتا ہے اور اس میں ایک سوشل موومنٹ کا انجانے میں بھی آپ حصہ بن جاتے ہیں. تو ہم یہاں پر اس پروگرام کا اختتام کرتے ہیں اور امید ہے کہ آپ کو یہ پروگرام پسند آیا ہوگا. ہم ساؤتھ افریقہ پہ ہی رہیں گے اور اگلے پروگرام میں ڈیزمنڈ ٹوٹو کی بات کریں گے, کیونکہ وہ بشپ ہوتے ہوئے, پادری ہوتے ہوئے, ایک مذہبی انسان ہوتے ہوئے وہ ایک سیاسی موومنٹ میں کیسے انوالو ہوئے اور کیسے انہوں نے اس پورے سوشل پروسیس میں منڈیلا کا اور ڈی کلارک کا ساتھ دیا. بہت بہت شکریہ. یہاں کینیڈا میں رات ہے تو ہم آپ کو شب بخیر کہتے ہیں. Meet Kamran Qureshi. Kamran is an expert in providing personalized advices in the field of mortgage services. He can assist in dealing with purchase transactions, all refinance and equity takeouts, financing for primary or investment properties, transfer from other lenders, debt consolidation. Kamran has been providing mortgage services to the community for the last 17 years. Simply get in touch with the expert to arrange a meeting that works for you. Please call Kamran at 647-280-6663. KK Travels believe in providing everyone with first-class customer service.
We take care of not only your air ticket, but dignity and respect as well. We are available on WhatsApp anytime for you, even while you are in Pakistan or any other destination. We provide the lowest price guaranteed and are open to price match any airline. We are KK Travels under supervision of Qais Khan at 905-367-9433 or visit www.qaiskhan.travels.com. Are you looking for a different type of realtor? Meet Sohail Khan, broker owner of Century 21 Innovative Realty Inc. You don't need to know a lot about real estate, but you do need to know Sohail Khan, who knows a whole lot about real estate. He knows contracts, negotiations, research, he knows the market, and he really knows the area. When it comes to real estate buying or selling, Sohail Khan is a know-it-all. Get to know Sohail Khan. 416-822-0305 or at sohailkhan.ca. Experience excellence. टीम फरहान मॉर्गेज सॉल्यूशंस आपकी खिदमत में पेश 15 साल तजर्बे के हामिल, आपकी जरूरियात और मर्जी के एन मुताबिक कारोबारी, रिहायशी, तामीराती और ज़रूरी मॉर्गेज सर्विसेज। हमारा कम तरीन मॉर्गेज रेट। टीम फरहान को एक दफा खिदमत का जरूर मौका दीजिएगा। And this is my personal promise to you, you will not be disappointed. At Team Farhan, we have a mortgage solution designed for you. मज़ीद मालूमात के लिए 416-569-9294 या फिर विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.teamfarhan.com। एयर विंग्स ट्रैवल एंड टूर्स नॉर्थ अमेरिका की सबसे बाएतमाद और फास्टेस्ट एयर ट्रैवल सर्विसेज। 25 साल का तजर्बा लिए लातादाद अफोर्डेबल ट्रैवल डील्स के साथ एक्सीलेंस इन कस्टमर सर्विसेज ऑन जस्ट वन फोन कॉल। ये है एयर विंग्स ट्रैवल एंड टूर्स। फॉर बुकिंग कॉल नाउ 1855-247-9464 और 905-272-2300। एयर विंग्स ट्रैवल एंड टूर्स। Was your family or business prepared for this financial crisis? Want to learn how I prepare my clients with the essential financial planning pyramid for any financial crisis come their way? Hello, this is Zahid Sayed from Arooj Financial. For your complimentary Zoom or Skype meeting, call my office at 905-624-0008 or visit aroojfinancial.com. Ted Rogers was a visionary of his time. After founding Rogers Communications, he knew his next success would happen here in downtown Mississauga. Mississauga is Canada's 6th largest city. Businesses are growing. New jobs are being created. The stage is now set for something incredible. M-City, a new groundbreaking condominium community. M-City is in the heart of Mississauga, with its residents at the center of it all. For fashion and entertainment, Square One is at your doorstep. With local grocery stores and farmers markets close by. The area is bustling with restaurants, entertainment, and nightlife. M-City is also central to Mississauga's arts and cultural scene. Celebration Square, the City Center, and Living Arts Center are places residents can enjoy major community events. M-City is over 2 acres of parkland that connect to the John Budd Cleary Park and Korea Park. Sheridan College's Hazel McCallion campus and the U of T's Mississauga campus are close by. Students living at M-City can head to campus or the Central Library within minutes. Getting virtually anywhere is simple with easy access transit in every direction. M-City's 10-tower community faces Burnhamthorpe Road, one of the city's major thoroughfares. Now, the ideal picture for modern and sustainable living. M-City is the future-ready condo community that has it all together. Something Ted Rogers envisioned when he bought the land over 50 years ago.